بیت المقدس مسجد اقصی کے متعلق ان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ سماعت فرما رہے ہیں گفتگو کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 16 یا 17 ماہ آپ نے نماز فرض ہونے کے بعد قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد پھر حکم ملا ہے بیت المقدس کی بجائے آپ بیت اللہ کی طرف اب منہ کر کے نمازیں پڑھیں، اور آپ کا جو قبلہ ہے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ آج کے بعد آپ کا قبلہ ہوگا۔ یہاں پر رک کے ایک نقطہ آپ سماعت فرمائیں، بڑی کام کی بات ہے۔ جیسا کہ اصحاب اور اخوان ملتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 2.5 سال پہلے معراج پر گئے، وہاں نماز کا تحفہ ملا، نماز فرض ہوئی، آپ واپس آئے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہجرت سے 2.5 سال پہلے نماز فرض ہوئی ہے، اس سے پہلے کیا آپ نماز نہیں پڑھتے؟ جبکہ آپ کی مکہ کی زندگی جو کہ نبوت والی ہے وہ 13 سال ہے، تقریباً 10 یا 10.5 سال کے بنتے ہیں نبوت کے مکہ کے اندر آپ نے گزاری ہیں۔ کیا یہاں آپ نے نمازیں نہیں پڑھی؟ آپ نے عبادات نماز کی صورت میں نہیں کی تھی جب تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر یا تفسیر قرطبی کے اندر یا دیگر تفسیروں کے اندر یہ بات موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر صحابہ کرام جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ آپ کا معراج پہ جانے سے پہلے، نماز کا فرض ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں زندگی بسر کرتے ہوئے آپ 2 نمازیں پڑھتے تھے، شام کی نماز اور فجر کی نماز۔ صبح کی نماز اور شام کی نماز پڑھی جاتی تھی باقاعدگی کے ساتھ۔ تو کس نبی کی سنت کے مطابق وہ نماز پڑھی جاتی تھی؟ تو یہاں جواب ملتا ہے ملت ابراہیمی پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت، آپ کے دین پر یہ 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نمازیں پڑھتے تھے جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ نماز فرض ہوئی ہے، اس کے بعد پھر آپ قبلہ اول بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ منہ کر کے آپ نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی چاہت یہی تھی کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھیں، اللہ تعالی ہمارا قبلہ بیت اللہ بنا دے۔ آپ کی یہ دلی خواہش تھی، اللہ رب العالمین نے یہ قبول فرمائی اور یہ حکم نازل فرما دیا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف آپ منہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ صحابہ کرام کو آپ نے نماز پڑھا دی اس حکم کے تحت۔ ان صحابہ میں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، ان میں سے ایک صحابی سواری پہ سوار ہوئے چلتے ہوئے مدینہ پہنچے ہیں، جاتے ہیں مدینہ کی ایک مسجد کے اندر، دیکھتے ہیں لوگ بیت المقدس کی طرف نماز اثر پڑھ رہی ہے، رکوع کی حالت میں ہے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہی ہے۔ تو وہی نماز کی حالت میں اس صحابی رسول نے انہیں آواز دے کر کہا، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں میں مکہ مکرمہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے، آپ کو حکم ہوا ہے بیت المقدس کو قبلہ چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف آپ منہ کر کے نمازیں پڑھے۔ میں گواہی دیتا ہوں لوگوں، آپ بھی بیت المقدس کو چھوڑے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھے۔ رکوع کی حالت میں صحابہ کرام موجود ہیں، وہ مسلمان موجود ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، وہی رکوع کی حالت میں جیسے ہی گواہی سنی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے کانوں کے اندر داخل ہوئی، ٹکرائی کانوں کے اندر، تو فوراً رکوع کی حالت میں ہی
بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے باقی نماز ادا کی۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت۔ جیسے ہی سنا فوراً نماز کی حالت، اور کہہ دیتے تھے چلے اس نماز کو پڑھ لیتے ہیں، باقی نمازیں ہیں تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھ لیں گے، تصدیق بھی کر لیں گے، باتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، فوراً اسی ٹائم نماز کی حالت میں رخ چینج کر دیا ہے۔ اسی کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یہ صحابہ کرام کی سیرت ہے۔ یہاں پہ جو کام کی اور اصل بات ہے وہ یہ ہے، جب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا صحابہ کرام نے شروع کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے دو گروہ بن کے آپ سے سوال کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیں، جو ہم نے بیت المقدس کی طرف 17 ماہ نمازیں پڑھی ہیں منہ کر کے، وہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ پھر دوسرا گروہ یہ سوال کرتا ہے، جو ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، رشتہ دار مسلمان ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور آج سے پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں اسی حال میں، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ دو گروہ ہیں، ہماری نمازیں 17 ماہ کی پڑھی ہوئی قبول ہے یا نہیں، اور جنہوں نے پڑھی ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن بنا کے بھیجا ہے، بڑی کمال کی جملے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے سوال کرنے والے یہ سن لو، اللہ رب العالمین نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیا ہے۔ یہاں سوال کا نماز کا اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے نماز مکمل ایک ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا آپ سمجھ لیں اس شخص نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے نماز پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ضائع نہیں کیا ہے۔ جو نماز پڑھے گا اس کا ایمان محفوظ ہے، اس کا ایمان اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ ہے، بندے کے پاس محفوظ ہے۔ جس نے نمازوں کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ایمان کو ضائع کر دیا ہے۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک ایمان کی حفاظت نماز سے ہوتی ہے، دوسری باقی بھی ساری چیزیں ہیں ایمان کی حفاظت کے لیے، اس کے بھی ممکن انکار نہیں کر رہے، لیکن بنیادی اور اصول جو ہے وہ یہی ہے، نماز ایمان کی حفاظت ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات جو یہاں سمجھ آتی ہے، بیت المقدس کی مسجد اقصی کی فضیلت، جو کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول تھا، وَمَا عَلَيْنَا